نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس، دنیا میں کوئی بھی شخص ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا نہ حق ادا کیا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک ادا کر سکتا۔ جی ہاں، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، بلاغتیں و فصاحتیں ساری کی ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا۔ ارے دیکھو تو صحیح، ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو صدیق بن گئے۔ عمر پہلے صرف عمر تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملے تو عادل بن گئے۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملے تو ذوالنورین بن گئے۔ علی صرف علی تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملے تو فاتح خیبر بن گئے۔ امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملے تو کاتب وحی بن گئے۔ ابن عباس پہلے صرف ابن عباس تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملے تو محدث اعظم بن گئے۔ ابن مسعود پہلے صرف ابن مسعود تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملے تو حافظ الحدیث بن گئے۔ بلال صرف حبشہ کے غلام تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی تو وہ ایسے اونچے ہو گئے، وہ چلتے تو ہیں مکے کی گلیوں میں، ان کے پاؤں کے آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ عزیزان محترم، جب قرآن کی آیتوں پر ہم ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو کئی مقامات پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جھلکتے ہوئے نظر آتی ہے۔ چنانچہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے وضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کی شہر کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا۔ کسی شاعر نے کیا خوف کہا ہے، حسن یوسف دم حساب زاداری، آنچا خوباب ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے بلند شان عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ آپ اور میں تو کیا پورا جہاں بھی مل کر نہیں لگا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔